اردو ناول قید تیسرا حصہ۔ جمیلہ خاتون کو گھر سے گئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اپنی ماں کو کال کرتی مگر دوسری طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال اس کے لیے نئی اور خوفناک تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایک لمحے کو سارا کے دل میں خیال آیا کہ شاید اسے زارون سے مل لینا چاہیے، شاید اس طرح اس کی ماں محفوظ رہ سکتی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے یہ سوچ جھٹک دی، وہ کسی صورت اس آوارہ انسان سے نہیں ملے گی۔ سورج سر پر آیا پھر ڈلا، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے مگر جمیلہ خاتون واپس نہ آئی۔ اب سارا کی حالت قریب تھی کہ چیخے مار کر رو دے۔ خالہ الماس بھی کچھ دیر پہلے اپنے گھر جا چکی تھی۔ سارا نے ایک بار پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی ماں کو فون کیا لیکن بدستور کوئی جواب نہ ملا۔ تبھی دروازے کی بیل بجی۔ سارا ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے اسے گویا پتھر کر دیا۔ مطلب زارون نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ جمیلہ خاتون کی پیشانی پر پٹی بندھی تھی، ہاتھ پر معمولی زخم تھا اور چہرے پر ہلکی تھکن کی پرچھائیاں تھی۔ امی، یہ سب کیسے ہوا؟ سارا تڑپ کر ان کے قریب پہنچی اور سہارا دے کر صوفے تک لے آئی، خود بھاگ کر پانی کا گلاس لائی۔ جمیلہ خاتون نے چند گھونٹ پانی پیے اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے بیٹی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ ارے بیٹا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ خاص چوٹ نہیں آئی؟ آپ یہ ڈاکٹر بھی تو چھوٹے سے زخم پر اتنی بڑی پٹی باندھ دیتے ہیں۔ انہوں نے نرم لہجے میں بیٹی کو تسلی دی۔ مگر امی، یہ سب ہوا کیسے؟ سارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بیٹا، ان امیر زادوں کو نہ اپنی گاڑیوں کا ہوش ہوتا ہے نہ سڑک پر چلنے والوں کا۔ ایک لڑکے کی گاڑی سے معمولی ٹکر ہو گئی تھی۔ وہ چادر اتار کر ایک طرف رکھ چکی تھی۔ سارا کی بے چینی بدستور قائم تھی۔ امی، آپ مجھے بلوا لیتی، میں صبح سے آپ کو کال کر رہی ہوں، آپ کا نمبر بند آ رہا تھا۔ ارے بیٹا، پریشان نہ ہو، ایک نیک دل لڑکا تھا، اس نے مجھے ہسپتال پہنچایا، میرے ساتھ رکا بھی، دعائیں بھی لے آیا اور ابھی مجھے گلی کے باہر اتار کر گیا ہے۔ فون تو بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، یاد ہی نہیں رہا چارج پر لگانا۔ انہوں نے بیگ سے فون نکال کر سارا کو دیا تاکہ وہ اسے چارج پر لگا دے۔ سارا ماں سے پلٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو بس آج کے بعد آپ کہیں نہیں جائیں گی، وعدہ کریں۔ جمیلہ خاتون بیٹی کے اندازے محبت پر مسکرا دی۔ ارے میری پاگل بچی، یہ حادثے تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اب کیا ان سے ڈر کر ہم گھر میں قید ہو جائیں؟ کافی دیر تک سارا اپنی ماں کے ساتھ لگی بیٹھی رہی۔ وہ جان چکی تھی کہ زارون صرف دھمکی دینے تک محدود نہیں ہے۔ اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا، خوف اپنی ماں کو کھونے کا۔ تب ہی اس نے ایک فیصلہ کیا، زارون سے ملنے کا فیصلہ۔ جمیلہ خاتون کو دوائی کھلا کر ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر سارا نے انہیں سلایا، پھر دبے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی اور اس نمبر پر کال ملائی جس سے اسے گزشتہ رات کال آئی تھی۔ زارون بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، غصے اور جنجلاہٹ نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ سارا کا اس سے نہ ملنا اسے بے حد برہم کر رہا تھا۔ اب وہ پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ صبح ہوتے ہی خود اس کے گھر جائے گا۔ ابھی وہ انہی حالات میں گم تھا کہ اچانک اس کے فون کی سکرین پر سارا کا نام جگمگایا۔ اس لمحے کی حیرت نے زارون کو ساکت کر دیا۔ سارا کی کال! یہ وہ لمحہ تھا جس کی اسے امید نہیں تھی۔ اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ ہیلو سارا! زارون نے بےتابی سے اس کا نام پکارا۔ دوسری طرف سے سارا کی زخمی مگر مضبوط آواز ابھری، تو تم نے واقعی ہی وہی کر دیا جس کی دھمکی دی تھی؟ ہم نے تمہارا آخر کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میری اور میری ماں کی زندگی عذاب بنا دی ہے؟ زارون لمحہ بھر کے لیے گڑبڑا گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سارا کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا کہ وہ کس بات کا الزام دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح تم سے ملوں گی، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے دوبارہ میری ماں کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں سیدھا پولیس کے پاس جاؤں گی۔ سارا کی آواز میں اب کی بار لرزش کم اور حوصلہ زیادہ تھا۔ زارون نے اس کی پولیس والی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس لمحے بس ایک ہی بات اس کے دل کو بھا رہی تھی۔ سارا کل اس سے ملنے آ رہی تھی، حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ سارا کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ شاید اسے لگا تھا کہ جمیلہ خاتون کے حادثے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے، مگر زارون نے دانستہ طور پر اس غلط فہمی کو دور نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سچ بتا دیا تو شاید سارا ملنے کا ارادہ بدل دے۔ ٹھیک ہے، تم کل یونیورسٹی آ جانا،
زارون نے نرمی سے کہا۔ سارا نے بغیر کچھ کہے کال منتقل کر دی۔ زارون نے فون ایک طرف رکھا اور خود بستر پر گر کر آنکھیں موت لیں۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے منصوبے کا حصہ تو نہ تھا، لیکن اب اسے لگتا تھا کہ شاید یہی واحد راستہ ہے۔ چند لمحے بعد اس نے قاسم کو فون کیا۔ قاسم نے فون اٹھایا تو زارون نے تفصیل سے اسے اگلے دن کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں۔ قاسم کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی خاموشی حیرت سے لبریز تھی، لیکن اس نے زارون کی کسی بات پر سوال نہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب زارون کوئی فیصلہ کر لے تو اسے روکنا کتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگلی صبح سارا نے جمیلہ خاتون کو ناشتہ کروایا۔ ماں کے چہرے پر ابھی تک گزشتہ شام کے واقعے کی تھکن نمایاں تھی، لیکن سارا نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ وہ ان کے سامنے اپنے دل کی ہلچل نہ آنے دینا چاہتی تھی۔ امی، آج یونیورسٹی سے کال آئی تھی، کچھ ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے بلایا ہے۔ جمیلہ خاتون نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے بیٹا؟ سارا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی امی، سب ٹھیک ہے، بس شاید کسی ریسرچ یا فائنل ورک کا معاملہ ہو۔ جمیلہ خاتون کو تشویش ظاہر ہوئی، لیکن بیٹی کی نرمی اور اعتماد بھری گفتگو نے ان کی تشویش کو وقتی طور پر دبایا۔ اچھا، خیال سے جانا، اور ہاں، واپسی میں رکنا مت، مجھے فکر ہوگی۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا، ان کا ہاتھ تھامے، ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ یونیورسٹی کی وین نے آنا نہیں تھا، اس لیے سارا نے رکشے کا انتخاب کیا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے وہ کسی انجانے انجام کی طرف بڑھ رہی ہو۔ رکشے کی آواز، سڑکوں کا شور، ہر چیز اسے معمول سے کہیں زیادہ بلند لگ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں اور ذہن میں بس ایک ہی خیال گونج رہا تھا، زارون نے مجھے آج پھر اسی وجہ سے بلایا ہے، بس اسی ضد، اسی زبردستی، اسی بے رحمی کی بنا پر۔ سارا کی انگلیاں دوپٹے کا کونا بار بار مروڑ رہی تھی، دل بے قرار تھا۔ وہ ایک نسبتاً سنسان سڑک سے گزر رہی تھی جب اچانک اس کے رکشے کے عین سامنے ایک سیاہ رنگ کی پراڈو آ کر رکی۔ سارا کا دل ایک لمحے کو جیسے سینے میں ہی رک گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور زارون اطمینان سے باہر نکلا۔ اس نے خاموشی سے سارا کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ رکشے والا ایک لمحے کو گڑبڑا سا گیا، جیسے سوچ رہا ہو یہ شخص کون ہے۔ سارا کی حالت تو پہلے ہی نڈھال تھی، اب اور گھبرا گئی۔ زارون نے پیچھے کھڑی گاڑی میں بیٹھے قاسم کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور رکشے والے کو کرایہ تھما دیا۔ سارا کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، جیسے اپنے اندر کی جنگ لڑ رہی ہو، اترے یا نہ اترے۔ اس کا جسم خوف سے کپ کپا رہا تھا، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی، مگر پھر بھی اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور رکشے سے نیچے اتر آئی۔ زارون نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ سارا خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا اور زارون ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی نرمی سے چلنے لگی۔ سارا نے آج گلابی پھولوں والا نفیس کرتا پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ بھی نہایت کرینے سے سر پر اوڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا میک اپ نہ تھا، مگر اس سادگی میں جو حسن تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ کم عمری اور معصومیت کا عکس تھا، جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو جو سنگ دل دنیا میں وقت سے پہلے بڑی ہو گئی ہو۔ زارون کے سامنے سارا بالکل بچی ہی لگتی تھی۔ زارون کی عمر 29 برس تھی۔ دراز قد، چوڑے کندھے، کسرتی جسم، ہلکی پھلکی بھوری داڑھی اور گہری بھوری آنکھیں اس کی شخصیت میں ایک پرکشش ٹھہراؤ پیدا کرتی تھی۔ زارون نے گاڑی کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب موڑ دیا۔ اگرچہ وہ عمومی طور پر اپنے بنگلے نما رہائش گاہ میں مقیم تھا، مگر سارا کو وہاں لے جانا فی الحال ممکن نہ تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ سارا کی آواز میں گھبراہٹ اور بد اعتمادی دونوں جنک رہے تھے۔ پتہ چل جائے گا، تھوڑا صبر کرو۔ زارون نے نگاہیں سڑک پر جمائے رکھتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مجھے جلدی گھر جانا ہے، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ سارا کی آواز میں التجا تھی اور اس کی آنکھیں بے چین ہو چلی تھیں۔ زارون کے قریب بیٹھنا اور اس کا مسلسل خاموش رہنا اسے کسی اندھیرے غار میں داخل ہونے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا، زارون نے یقین دلانے کی کوشش کی، مگر سارا کو یقین تھا کہ یہ 2 گھنٹے بھی ان لمبی اذیت ناک راتوں کی طرح ہی گزریں گے جن میں وہ خود سے لڑتی رہی ہے۔ 20 منٹ بعد گاڑی ایک فلک بوس عمارت کے پاس آ رکی۔ زارون نے گاڑی پارک کی اور سارا کو ساتھ لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ جلد ہی وہ محسوس منزل پر پہنچ گئے۔
اور زارون نے چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اسی دوران قاسم اور دو محافظ بھی وہاں آ پہنچے۔ سر کام ہو گیا ہے۔ قاسم کے لبوں سے ادا ہونے والے یہ الفاظ سارا کے کانوں میں بجلی کی طرح گونجے۔ وہ فوراً متوجہ ہو گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ زارون سارا کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آیا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سارا دروازے کے قریب ہی ساکت کھڑی رہی، جیسے کسی بھی لمحے فرار کی راہ دیکھ رہی ہو۔ بیٹھ جاؤ، فکر مت کرو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر اسی طرح کھڑی رہی تو پھر کسی بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ زارون کے طنزیہ الفاظ پر وہ بے اختیار صوفے پر آ بیٹھی۔ اگرچہ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں، زارون کو اس بات کا دکھ ضرور تھا کہ سارا اس کے پاس خود آ کر اتنا غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہے، سب انتظامات مکمل ہیں، بیوٹیشن بھی آ رہی ہے۔ زارون نے ایک سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ سارا پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اگلے ہفتے میری شادی ہے، وہ چیخ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہاں تک پہنچی اس سے پہلے ہی زارون نے پھرتی سے اسے دبوچ لیا اور کھینچ کر بیڈ کے قریب لے آیا۔ سکون سے میری بات سنو، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ زارون نے اسے کوہنی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ سارا پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا مسٹر زارون، تم اب مجھے کس بات کی دھمکی دے رہے ہو؟ وہ نوٹ کر چکی تھی، وہ ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کی آواز میں تلخی اور تھکن سے بھری سچائی تھی۔ اگر تم اپنی ماں کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ میرے آدمی تمہارے گھر کے آس پاس پھیل چکے ہیں، میرے ایک اشارے پر تمہاری ماں اوپر پہنچ جائے گی۔ زارون نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے سارا کے سامنے موبائل سکرین کر دی۔ سکرین پر وہی جانا پہچانا گھر دکھائی دیا، مگر اس کے ارد گرد عام کپڑوں میں متشبہ چہروں کی بھرمار تھی۔ سارا کا رنگ فک ہو گیا۔ اب اس کے پاس کسی انکار یا مزاحمت کا راستہ نہ بچا تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ماں کو کھونے کی تاب نہیں لا سکتی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھیں شعلہ افشاں ہو چکی تھی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، یاد رکھنا جیسا میرے ساتھ کر رہے ہو کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب ہوگا۔ سارا نے غصے اور نفرت سے بھرے ہاتھوں سے زارون کے سینے پر ضربیں برسانی شروع کر دی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نہ رکا نہ پلٹا، لیکن جب سارا نے بیٹی کا کہا تو جیسے اس کے دل پر کوئی بجلی گری ہو۔ سارا مار مار کر تھک گئی تو وہ نیچے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مسلسل بد دعائیں دیتی رہی، مگر زارون خاموشی سے سن کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ برائڈل ڈریس اور بیوٹیشن بھجوا رہا ہوں، بنا کسی تماشے کے تیار ہو جانا، اس نے جاتے جاتے کہا، مگر پھر جیسے وہ ایک آواز میں ٹھٹک گیا۔ سفید چادر بھجوانا، جنازے پر سفید کفن ہی اڑایا جاتا ہے۔ سارا کے سپوٹ لہجے میں چھپی بے بسی اور زہر نے زارون کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سارا ابراہیم سے سارا زارون بن گئی۔ اس نے نہ کوئی سنگار کیا، نہ بیوٹیشن کو اندر آنے دیا، بلکہ بیڈ کی سفید چادر کو خود پر لپیٹ لیا۔ آج اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی ایسی بے بسی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، کاش اس کا کوئی بھائی ہوتا جو آج اس کے نڈھال اس کی ڈھال بنتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ نکاح کی مختصر سی رسمی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ سارا کمرے کے ایک کونے میں بیڈ کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرہ بے رنگ، وجود بے جان۔ زارون صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، مگر سارا کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ زارون جانتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کس مقام پر ہے، اس لیے اس نے خاموش رہنے کو ہی بہتر سمجھا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ زارون کے نرم لہجے میں کہے گئے الفاظ پر بھی سارا میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی جیسے کچھ سن ہی نہ پائی ہو۔ زارون نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے بازو تھامے اور اسے سہارا دے کر آہستہ آہستہ گاڑی تک لے گیا۔ زارون سارا کو اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وقفے وقفے سے زارا کے جسم میں کپ کپی سی دوڑ جاتی، جیسے اسے شدید سردی لگ رہی ہو۔ حالانکہ زارون نے کپ کا اے سی بند کر دیا تھا، وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر خاموش تھا، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔
گھر پہنچ کر سارا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زارون اس کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ سارا کو اس لمحے ہوش ہی نہ تھا کہ محلے کے لوگ گھروں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عورتیں چائے مگوئیاں کر رہی تھیں کہ سارا ایک لڑکے کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں واپس آئی ہے، اور کچھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ وہ شاید چند دن اسی کے ساتھ گزار کر لوٹی ہے۔ دروازہ کھلا تو جمیلہ خاتون نے سامنے کھڑی زرد چہرے والی اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اچانک ان سے لپٹ گئی۔ ان کی نظر فوراً سارا کے پیچھے کھڑے اس لڑکے پر پڑی۔ یہ وہی تھا جو کل انہیں ہسپتال لے کر گیا تھا۔ جمیلہ خاتون سارا کو اندر لے آئی۔ زارون بھی ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی سارا نے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا، وہ زمین پر گر گئی۔ زارون اور جمیلہ خاتون نے گھبرا کر اسے سہارا دیا اور صوفے پر لٹایا۔ جمیلہ خاتون روتی ہوئی پانی لینے گئی۔ زارون نے ان کے ہاتھ سے گلاس لے کر سارا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر سارا میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ سارا، سارا میری بچی، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ میری بیٹی کو، جمیلہ خاتون سارا کو پکارنے لگی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا، زارون نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور لمحہ ضائع کیے بغیر سارا کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور جمیلہ خاتون بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ مسلسل قرآنی آیات پڑھ کر سارا پر دم کرتی رہی۔ ہسپتال پہنچتے ہی سارا کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ زارون بے چینی سے اسپتال کے کوریڈور میں ٹہلنے لگا، جبکہ جمیلہ خاتون بینچ پر بیٹھ کر نم آنکھوں سے دعائیں کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ زارون کو بے سے ٹہلتا دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ سچ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ ان کے لہجے میں بے بسی اور ماں کا درد جھلک رہا تھا۔ زارون نے نظریں جھکائے تمام کہانی ابتدا سے لے کر اس لمحے تک سچ سچ کہہ دی، یہاں تک کہ نکاح کا ذکر بھی کر دیا۔ دوران گفتگو اس کی آواز میں ندامت تھی اور آنکھیں زمین سے جمی ہوئی تھی۔ سارا کی ماں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر غصے سے بھرپور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر سیدھ کیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا، نہ پلٹا نہ رکا، کیونکہ اسے معلوم تھا غلطی صرف اور صرف اسی کی ہے۔ آس پاس کھڑے لوگ اس منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی جمیلہ خاتون اسے کچھ اور کہتی کہ اچانک ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر صاحب، میری سارا کیسی ہے؟ جمیلہ خاتون بے قراری سے آگے بڑھی۔ دیکھیں، انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور ابھی تک ان کے جسم میں کوئی موومنٹ نہیں آئی۔ یہ خطرے کی بات ہے۔ اگلے 72 گھنٹے نہایت اہم ہیں۔ آپ دعا کریں اور برائے مہربانی ریسیپشن پر فیس جمع کروا دیں تاکہ ہم اگلے مراحل شروع کر سکیں۔ یہ سن کر جمیلہ خاتون بینچ پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے اور لبوں سے فقط دعائیں۔ زارون، جسے اب اپنے کیے کا صحیح اندازہ ہوا تھا، خاموشی سے ریسیپشن کی جانب بڑھا، فیس جمع کروائی اور ہسپتال کی عمارت سے باہر آ گیا۔ شام کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا، مگر زارون کا دل اس سے کہیں زیادہ تاریک تھا۔ وہ ہسپتال کے دروازے کے سامنے کھڑا، بے بس سا نظریں آسمان کی جانب کیے، دل ہی دل میں ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، سارا کو کچھ نہ ہو، مجھے اس سے معافی مانگنے کا ایک موقع دے دے۔ سارا کو 42 گھنٹوں بعد ہوش آیا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے پر نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی چیخو پکار، نہ ہی کسی قسم کی مزاحمت۔ اس کے خاموش جاگنے نے زارون اور جمیلہ خاتون دونوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جمیلہ خاتون تو ذہنی طور پر خود کو اس کے شدید رد عمل کے لیے تیار کر چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹی کے ہوش میں آتے ہی اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، لیکن سارا تو جیسے کسی گہرے خلا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ہونٹ سیے، خاموشی کی چادر اوڑھے صرف چھت کو تکتے ہوئے بستر پر لیٹی رہی۔ جمیلہ خاتون اب بھی اس کے قریب کرسی پر بیٹھی رہتی تھی، دل میں مسلسل دعائیں اور آنکھوں میں آنسو لیے۔ زارون دن میں کئی بار کمرے میں آتا، مگر دونوں ماں بیٹی کی طرف سے مسلسل بے نیازی اور خاموشی اس کا استقبال کرتی۔ زارون دعا لینے کے لیے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہسپتال کے کوریڈور میں نکلا ہی تھا، اچانک اس کا فون بجا۔ سکرین پر گھر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری طرف ملازمہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، صاحب جی، بڑے صاحب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ فوراً آ جائیں پلیز۔ یہ سنتے ہی زارون کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ جہانگیر کو کہو فوراً دادا جی کو ہسپتال لے کر جائے، میں پہنچتا ہوں۔ زارون نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوسرا موبائل نکالا اور قاسم کو مختصر پیغام بھیجا،
بڑے صاحب کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ اس نے کال کاٹ دی اور تیزی سے اسپتال کی پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ چند ہی گھنٹوں میں زارون کراچی سے اسلام آباد کی فلائٹ لے چکا تھا۔ صبح کے 3 بجے جب وہ ہسپتال پہنچا تو دادا جان کی حالت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ بلڈ پریشر گر جانے کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، مگر بر وقت ہسپتال پہنچانے کی وجہ سے حالت سنبھل گئی تھی۔ 2 دن ہسپتال میں نگرانی کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ زارون جو ان دنوں دل کے کئی محاذوں پر زخمی کھڑا تھا، اسے دادا جان کے ساتھ گھر واپس آ گیا، مگر اب اس کی سوچ میں سارا کی پرچھائیاں مزید گہری ہو چکی تھیں۔ زارون نے بلاہر اپنے دادا رانا قیوم کو اس نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ رانا صاحب نے گہری خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ناراضگی ان کے چہرے سے عیاں تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکے، شاید اس لیے کہ ان کی زندگی کا آخری سہارا ان کا اکلوتا پوتا زارون ہی تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے زارون اسلام آباد میں ہی تھا۔ ان 7 دنوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا تھا جب اس نے سارا کو یاد نہ کیا ہو۔ اس کی نیند، سکون اور قرار سب سارا کے ساتھ جا چکا تھا۔ وہ روز اسے کال کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار فون بند ملتا۔ وقت جیسے بوجھ بن کر اس کے سینے پر آ گرا تھا۔ وہ اپنے دادا کی بیماری کے سبب خاموشی سے وقت گزار رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک طوفان پل رہا تھا۔ اس روز زارون سے رہا نہ گیا۔ اس نے قاسم کو حکم دیا، جاؤ سارا کے گھر جا کر اس کی خیریت معلوم کرو۔ قاسم فوراً روانہ ہو گیا، مگر 1 گھنٹے بعد جب اس نے جو خبر دی، زارون کا خون کھول اٹھا۔ سر، میڈم وہاں نہیں ہے، اور آس پاس کے لوگوں سے پتا چلا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے گھر اور دکان دونوں بیچ دیے ہیں۔ یہ سن کر زارون کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں انگارے بھر دیے ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور سامنے رکھی میز پر زور سے لات ماری۔ فائلیں، شیشے سب فضا میں بکھر گئے۔ تم نے ان کے گھر پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ زارون کی آواز غصے سے کپ کپا رہی تھی۔ قاسم بوکھلا گیا۔ سر، آپ نے حکم نہیں دیا تھا تو مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں جلدی میں وہاں سے نکلا تھا۔ 3 دن ہسپتال میں دادا جان کے ساتھ رہا۔ اگر میں نہیں کہہ سکا تو تمہیں خود اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ زارون کا ہر لفظ آگ اگل رہا تھا۔ قاسم کو فوراً اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ معافی چاہتا ہوں سر، میں نے آس پاس سب سے پوچھا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ زارون نے غصے سے فون بند کیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام چیزوں کو ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کمرے میں پھیلی بے ترتیبی اور اس کے دھواں دھواں کیفیت گواہی دے رہی تھی کہ وہ حد ضبط سے بہت آگے جا چکا ہے۔ سارا ایک بار پھر اس کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی، اور اس بار شاید ہمیشہ کے لیے۔ زارون نے بلاہر اپنے دادا سے ملاقات کے بعد کراچی واپسی کی ٹکٹ راہ لی۔ رانا قیوم نے بھی اس بار اسے روکنا مناسب نہ سمجھا، شاید اس لیے کہ وہ زارون کی خاموشی میں چھپی اذیت کو سمجھ چکے تھے۔ کراچی واپس آ کر زارون نے شہر کا کونا کونا چھان مارا۔ ہر گلی، ہر محلہ، ہر وہ جگہ جہاں سارا کے ہونے کا کوئی امکان تھا، وہاں وہ گیا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک کی تمام فلائٹس، ٹریول ریکارڈز، ہوٹلز اور حتیٰ کہ رشتہ داروں تک سے معلومات حاصل کی، مگر ہر در بند ملا۔ سارا جیسے زمین پر تھی، نہ آسمان پر۔ وہ 2 ماہ جنون کی کیفیت میں گزرے۔ ایک پل ایسا نہ تھا جس میں زارون نے سارا کی تلاش ترک کی ہو۔ اس دوران وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ نہ کھانے پینے کی ہوش رہی، نہ کاروبار کی فکر۔ ایک خواب کی مانند زندگی بکھرتی جا رہی تھی۔ ایسے میں اگر کوئی تھا جو اسے سہارا دیے ہوئے تھا تو وہ قاسم تھا۔ اس نے زارون کی غیر موجودگی اور بے خبری میں سب کچھ سنبھالا ہوا تھا۔ آج زارون اپنے دادا رانا قیوم سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ کیمرے کے اس پار موجود بوڑھے شخص کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ بیک وقت نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ زارون نہیں تھا جسے وہ ہمیشہ صاف ستھرا، تیار شدہ اور متوازن دیکھا کرتے تھے۔ اب سامنے وہ شخص تھا جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے
چہرے پر بڑھی ہوئی بے ترتیب داڑھی اور شکن زدہ کپڑے اس کے اندرونی طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ رانا صاحب نے خود کو سنبھالا مگر لہجہ نرمی سے خالی نہ رہ سکا۔ واپس آ جاؤ زارون، تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ زارون نے سر جھکا لیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کر لیں اور نظریں فرش پر گاڑ دیں کہ کہیں دادا جان اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی نہ دیکھ لیں۔ کیسے آ جاؤں دادا جان، اپنی زندگی کو یوں ہی چھوڑ کر آ جاؤں؟ آواز مدھم تھی مگر دل کی گہرائی سے نکلی تھی۔ کافی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، ایک ٹوٹے ہوئے شخص کی مانند کہا، آ رہا ہوں دادا جان، ہار کر واپس آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، زارون نے کال منطقے کر دی۔ زندگی کی سب سے بڑی بازی وہ ہار چکا تھا، اب لوٹنا ہی اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ ماضی رانا قیوم ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے جنہوں نے اپنی تمام عمر دیانت، اصول اور شرافت کے ساتھ گزاری۔ ان کے دو ہی بچے تھے، بیٹا رانا سکندر اور بیٹی ثانیہ قیوم۔ دولت کی فراوانی، اثر و رسوخ اور عزت، یہ سب کچھ ان کے در و دیوار سے جھلکتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود ان کے لیے سب سے قیمتی چیز ان کے بچوں کی بہترین تربیت اور اعلیٰ تعلیم تھی۔ رانا سکندر نے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آرمی جوائن کی، جبکہ ثانیہ نے میڈیکل کے میدان کو اپنا مستقبل بنایا۔ زندگی اپنے بھرپور رنگوں میں رواں دواں تھی، مگر یہ سب کچھ اس دن بدل گیا جب ثانیہ کی ملاقات ابراہیم سے ہوئی۔ ابراہیم، جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا انجینئرنگ کا طالب علم تھا، یونیورسٹی میں ثانیہ سے متعارف ہوا۔ ابتدا میں دوستی ہوئی اور رفتہ رفتہ بات محبت تک جا پہنچی۔ ثانیہ کو خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کب دل ہار بیٹھی اور ابراہیم اسے دھیرے دھیرے شیشے میں اتار چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ثانیہ ایک نہایت مالدار اور با اثر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ویسے بھی ثانیہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ڈگری کے اختتام پر ابراہیم نے ثانیہ سے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کو کہا۔ ثانیہ کی والدہ ایک سادہ مزاج اور نرم دل خاتون تھی جو ہمیشہ بچوں کی خوشی کو ترجیح دیتی تھی۔ انہوں نے فوراً رانا قیوم سے بات کی، جنہوں نے بھی اصولاً بچوں کی مرضی کو اہمیت دینے کا فیصلہ کیا۔ ابراہیم کو اس کے خاندان سمیت گھر مدعو کیا گیا۔ ملاقات کے بعد رانا قیوم اور ان کی بیوی دونوں ہی مطمئن نہ ہو سکے۔ رانا سکندر نے بھی بہن کے انتہا پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ جب والدہ نے ثانیہ سے بات کی تو وہ خاموش رہی، لیکن جب اس نے ابراہیم کو والدین کے رد عمل کے بارے میں بتایا تو اس نے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اگر تم نے گھر والوں کو نہ منایا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس جملے نے ثانیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھر آ کر ثانیہ نے کھانے پینے سے انکار کر دیا، سب سے بول چال ختم کر دی۔ آخر کار اہل خانہ نے ہار مان لی، مگر ساتھ ہی واضح کر دیا کہ ابراہیم ایک اچھا شریک حیات ثابت نہیں ہو سکے گا۔ ایک ہی دن دونوں بہن بھائیوں کی شادی انجام پائی۔ رانا سکندر نے اپنی جونیئر ساتھی سے نکاح کیا، جبکہ ثانیہ ابراہیم کی دلہن بنی۔ ابتدا میں سب کچھ خوشگوار نظر آتا رہا۔ ابراہیم ثانیہ کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی ماں اور بہنیں ثانیہ کو کبھی دل سے قبول نہ کر سکیں۔ تانے، جلن اور تلخ کلمات ثانیہ کا مقدر بن گئے، مگر ابراہیم ہر بار اس کا ساتھ دیتا رہا۔ کچھ وقت بعد ابراہیم نے کاروبار میں نقصان کا بہانہ بنا کر ثانیہ سے اپنے والد یا بھائی سے قرض دلوانے کو کہا۔ رانا قیوم نے بیٹی کی بات کا لاج رکھتے ہوئے فوراً رقم دے دی، مگر یہ ایک بار کا معاملہ نہ رہا۔ اب تو ہر ماہ ابراہیم ثانیہ کو پیسے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ ثانیہ شرمندگی کے مارے باپ اور بھائی کے سامنے نظریں تک نہ اٹھا سکتی۔ بالآخر اس نے پیسے لانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم خاموش رہا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے نئی شرط رکھ دی، اپنے باپ سے جائیداد میں سے حصہ مانگو ورنہ طلاق دے دوں گا۔ ثانیہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنا حصہ پہلے ہی لے چکی ہے اور اب کچھ باقی نہیں۔ رفتہ رفتہ ان کے رشتے میں دراڑیں بڑھنے لگی۔ اب لڑائیاں روز کا معمول بن چکی تھی۔ ابراہیم ابھی بھی ظاہری طور پر محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، مگر حقیقت یہی تھی کہ اس کی ساری ضرورتیں ثانیہ کی کمائی اور خاندان سے پوری ہوتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر ثانیہ والدین کے گھر واپس آ گئی۔
اسی دوران رانا سکندر کے ہاں 1 سال بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، ایک خوبصورت معصوم سا بچہ جس کا نام انہوں نے رانا زارون رکھا۔ چونکہ ثانیہ کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ اس بچے سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ سارا وقت اسے گود میں لیے پھرتی، اس کی ہر ضرورت میں پیش پیش رہتی۔ خاندان بھی خوش تھا کہ ثانیہ کی اداسی اب زارون کی مسکراہٹ میں بدل چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور رانا سکندر، جو اب آرمی میں ایک ذمہ دار افسر تھے، کو ایک دن خفیہ اطلاعات ملی کہ ابراہیم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے فوراً والد کو آگاہ کیا۔ رانا قیوم اب مطمئن تھے کہ کم سے کم ثانیہ ان کے پاس ہے، محفوظ ہے۔ رانا سکندر کے ہاتھ ابراہیم کے خلاف ایک ناقابل تردد ثبوت آ چکے تھے جو کسی بھی عدالت میں اس کے جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک دن وہ گھر آیا اور ثانیہ سے نرمی سے بات کی، اپنی ماضی کی زیادتیوں پر معافی مانگی اور اصرار کیا کہ وہ اس کے ساتھ واپس آ جائے۔ ابتدا میں ثانیہ نے انکار کیا، مگر نہ جانے ابراہیم کی نرم گوئی تھی یا دل کا ٹوٹا رشتہ جو اب بھی نبھانے کی امید رکھتا تھا، وہ مان گئی۔ رانا قیوم نے اس بار بھی اپنی بیٹی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ثانیہ ابراہیم کے ہمراہ دوبارہ اس کی زندگی کی طرف لوٹ گئی، جس کا درد وہ پہلے دن ہی سہ چکی تھی۔ بظاہر ابراہیم ایک نیا انسان بن چکا تھا، خوش اخلاق، نرم خو اور گھریلو، مگر اصل میں وہ پس پردہ ایک بڑی سازش بن رہا تھا۔ رانا سکندر کو بھی ایک عرصے تک ابراہیم کے خلاف کوئی سرگرمی دکھائی نہ دی، جس سے یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید ابراہیم نے واقعی گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ 2 سال گزر چکے تھے، ثانیہ کی گود اب بھی خالی تھی، مگر وہ ابراہیم کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ تبھی رانا سکندر کو خفیہ اطلاع ملی کہ منشیات کے کچھ بڑے اڈے ابراہیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی ٹیم کو متحرک کر دیا۔ چند روز بعد سکندر نے ثانیہ کو اکیلے اپنے گھر بلایا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں اس نے ابراہیم کی تمام خفیہ فائلز، تصویریں، کال ریکارڈز اور ویڈیوز اس کے سامنے رکھ دی۔ ثانیہ، جسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو، گھنٹوں صدمے میں بیٹھی رہی۔ واپس جا کر اس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اور غصے میں اس کے منہ سے فائلز کا ذکر نکل گیا۔ ابراہیم نے ثانیہ کو دھمکی دی، اگر وہ فائلز واپس لا کر نہ دی گئیں تو میں تیرے باپ، بھائی اور بھتیجے تینوں کو مار ڈالوں گا۔ ثانیہ نے ابتدا میں اس دھمکی کو سنجیدہ نہ لیا، مگر اگلے ہی دن اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ زارون اور سکندر پر فائرنگ ہوئی۔ خوش قسمتی سے زارون محفوظ رہا، لیکن سکندر کو بازو میں گولی لگی۔ ثانیہ خوف سے لرز گئی۔ ابراہیم نے اس کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ ہر وقت وہ اس کے خاندان کو ختم کرنے کی دھمکیاں دیتا اور صرف ایک ہی شرط رکھتا، فائلز لا کر دو، سب بچ جائیں گے۔ مجبور ہو کر روتی بلکتی ثانیہ نے فائلز لانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن بڑی رازداری سے گھر گئی اور بھائی کی الماری سے فائلز نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ابراہیم خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا تھا، مگر کچھ ہی دنوں بعد ثانیہ کو وہ سچ معلوم ہوا جو اس کی ہمت کا آخری امتحان تھا۔ ابراہیم نے ایک اور شادی کر رکھی تھی اور اس سے ایک بچی بھی تھی۔ یہ راز جان کر ثانیہ مکمل طور پر ٹوٹ گئی اور ہمیشہ کے لیے ابراہیم کو چھوڑ کر واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ ابراہیم نے بارہا اسے منانے کی کوشش کی، مگر اس بار ثانیہ پتھر کی لکیر ثابت ہوئی۔ لیکن اس شادی کی بنیاد بھی دھوکہ تھی۔ ابراہیم نے صرف پیسوں کے لیے شادی کی تھی اور اس عورت کے اپنے بوائے فرینڈ سے تعلقات برقرار تھے۔ وہ بچی ابراہیم کی نہیں تھی۔ دوسری طرف سکندر نے ابراہیم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ابراہیم خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ثبوت اب اس کے پاس ہیں، کیس بے بنیاد ہوگا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ثانیہ نے اصل فائلز اپنے والد کے پاس جمع کروا دی تھی اور فائلز کو جیلی فائلوں میں ابراہیم کو دیا تھا۔ عدالت میں سکندر نے سارے اصل شواہد پیش کیے، فیصلہ سنایا گیا۔ ابراہیم مجرم ثابت ہوا اور اسے قید کی سزا سنا دی گئی، تاہم زندگی نے سکھ کا سانس لینے سے انکار کر دیا۔ ثانیہ دن بدن گمسم اور خاموش ہوتی گئی۔ ابراہیم کی بے وفائی اور مسلسل دھوکے نے اس کی روح کو توڑ ڈالا۔ ابراہیم جیل میں قید ہو کر بھی باز نہ آیا۔
جلد ہی اپنے گمراہ دوستوں کی مدد سے وہ فرار ہو گیا، اور فرار ہوتے ہی اس نے ایک اور ظلم کی داستان رقم کی۔ زارون کی ماں، باپ اور اس کی چھوٹی بہن ایک دن گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ خون کی بارش میں سب کچھ ختم ہو گیا، تینوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جب تین تین لاشیں ایک ہی گھر میں پہنچی تو قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ چاروں طرف بین آہوزاری اور نوحے گونجنے لگے۔ صحن میں سفید کفن لپٹے وجود اور دیواروں سے ٹکر کھاتی چیخیں۔ یہ وہ دن تھا جب رانا قیوم جیسے فولادی شخص کی کمر ٹوٹ گئی اور ایک کونے میں 9 سالہ زارون خاموشی سے بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ زارون کے لب بند تھے، آنکھیں خشک اور چہرہ پتھر کی مانند سپاٹ، لیکن دل میں ایسا طوفان برپا تھا جو پوری زندگی کو بدلنے والا تھا۔ وہ بچہ تھا مگر اس کی خاموشی میں ایک بالغ انسان کی سی گہرائی آ گئی تھی۔ ادھر ثانیہ اپنی ہی غلطیوں کے ملبے تلے دب چکی تھی۔ وہ اب خود کو ہر پل ملامت کرتی۔ کیوں نہ سنی اپنے باپ کی بات؟ کیوں تھام لیا ایک زہریلے سانپ کا ہاتھ؟ کیوں برباد کیا سب کچھ؟ وہ اب کمرے سے بہت کم باہر نکلتی، نگاہیں جھکی رہتی، لب سلے ہوئے اور چہرے پر بے بسی کی گرد۔ وہ اپنے ہی سائے سے ڈرنے لگی تھی۔ عزیز و اقارب کی خواتین تعزیت کو آتی اور آہیں بھرتے ہوئے ہمدردی کے پردے میں زخموں پر نمک چھڑکتی۔ ایک عورت نے دھیمی آواز میں کہا، چھوٹی بچی کے ساتھ پہلے بے حرمتی ہوئی، پھر اسے مار دیا گیا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ لیکن یہ زہر برے الفاظ زارون کے نازک مگر جاگتے شعور میں اتر چکے تھے۔ اسے سب کچھ یاد نہیں تھا مگر یہ ایک بات اس کے دل و دماغ میں یوں پیوست ہو گئی جیسے فولاد میں کیل ٹھونکی جاتی ہے۔ اسی لمحے زارون کے اندر کسی شعلے نے جنم لیا، ایک ایسی آگ جس کا ایندھن صرف انتقام تھا۔ وہ اب صرف ایک بچہ نہیں رہا تھا، وہ اس دکھ کی کوکھ سے جنا ہوا خاموش بدلہ تھا جو وقت کے ساتھ پل کر ایک طوفان بننے والا تھا۔ ثانیہ زیادہ دیر تک زندگی کا بوجھ نہ اٹھا سکی۔ جسم تو پہلے ہی کمزور تھا لیکن روح اس المیے کے بعد ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں جو اپنی بیٹی کی جدائی سہنے کی تاب نہ لا سکی، صرف ایک ماہ بعد اسے جا ملی۔ رانا قیوم ایک باوقار فولادی اور جری انسان جس نے اپنی پوری زندگی اصولوں کے سائے میں گزاری، اب بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ 2 جوان اولادوں کے جنازے اٹھانے کے بعد اس کے لیے ہر سانس گویا ایک اذیت بن چکی تھی، لیکن اس نے خود کو سمیٹا صرف اور صرف زارون کے لیے۔ زارون ہر پل ہر لمحہ اس ناسور کا سراغ لگاتا رہا جس کا نام ابراہیم تھا۔ زارون نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ اپنے ارد گرد ایک مضبوط حلقہ بھی قائم کیا۔ بااثر تعلقات، قانونی و غیر قانونی ذرائع، ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ، وہ ہر راستہ جانتا تھا اور چپ چاپ اپنی جنگ لڑ رہا تھا۔ تب ایک دن اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم ملک ملک چھوڑ چکا ہے، مگر زارون نے ہار نہ مانی۔ وہ جانتا تھا وقت لگے گا مگر وہ ایک دن ضرور ملے گا۔ یہ تمام حادثات، خون، آنسو اور بین اس کے دل پر ثبت ہو چکے تھے، یہ اس کی پہچان بن چکے تھے۔ سارا کو گواہ کروانے سے کچھ دن پہلے وہ ایک عام سا دن تھا۔ زارون ایک بڑے مال میں خریداری کے لیے گیا اور وہیں قسمت نے ایک ایسا منظر دکھایا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ زارون کو یہ خبر نہ تھی کہ سارا صرف مال میں کسی شاپ کا پتہ پوچھ رہی تھی اور ابراہیم محض اتفاقاً وہیں کھڑا تھا۔ سارا نے اس کی مدد پر محض شکریہ ادا کیا تھا، ایک معصوم مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن زارون نے صرف وہی دیکھا جو اس کے دماغ نے دکھایا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد، غصہ اور رنج ایک طوفان کی شکل میں بھڑک اٹھا۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ سارا ہی ابراہیم کی بیٹی ہے،